ایک اور سوال یہ آیا ہے، یہ کہتی ہیں کہ مجھے موت کے لفظ سے بہت ڈر لگتا ہے، میری امی مجھے بہت سمجھاتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ میں ہر وقت اس سے اتنی خوفزدہ رہتی ہوں کہ میری صحت گرتی جا رہی ہے اور میں ہر وقت اس کے خوف میں مبتلا رہتی ہوں۔ تو ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ میں سورہ ملک پڑھا کرتی تھی ہر رات کو اور نمازیں پڑھا کرتی تھی، لیکن اب کیا ہوا کہ اور میں اللہ سے آج بھی شہادت کی دعا مانگتی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے موت سے بہت ڈر آتا ہے۔ تو آپ کیا کہیں گی کہ موت کا یہ ڈر کی یہ ایک نیگیٹو سائڈ ہے کہ پازیٹیو سائڈ ہے؟ میں نے ویسے اس سوال کو جب پڑھا تھا نا، ایک وقت میں میرے پر یہ کیفیت تھی، لیکن جب میں نے اپنا سارے معاملے اللہ کے سپرد کر دیے نا، میں اس کو تھوڑی سی نا میڈیکل ریزن بھی سمجھتی ہوں، لیکن میں زیادہ ریزن اس کو سائیکلوجیکل سمجھتی ہوں۔ اور اس کو جب میں نے دیکھا کہ جب میں نے زندگی کو بہت گہرائی سے اور بہت سنجیدگی سے اور سب معاملات اللہ پر چھوڑے، تو اس کے بعد ویسے میں اس کیفیت سے نکل آئی تھی۔ ایک وقت میں مجھے بھی بہت خوف آتا تھا، لیکن اچھے اعمال کیے نہیں جاتے تھے۔ دیکھیے نا، انسان کے اگر اچھے اعمال ہو تو پھر موت سے کیا خوف، پھر تو اللہ سے اور آپ یہ قربت کا شوق ہی دیکھیں ہونا چاہیے کہ یہ موت کے ڈر نے ان کو کرپل کر دیا، وہ جو نمازیں پڑھا کرتی تھی وہ سب گئیں، تو یہ تو پھر شیطان کی طرف سے آ رہا ہے۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے نا، یہ میں بھی سمجھتی ہوں اس میں کچھ عقیدے کے مسائل بھی شاید آ جاتے ہیں، یہ میری ذاتی ویسے رائے ہے۔ چلیے خدیجہ، پھر بڑی ایک آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتی ہوں، اس واقعے نے میری زندگی پہ بہت اچھا اثر ڈالا تھا۔ میرا کوئی بچہ تھا، ڈیلیوری ہونے والی تھی، میرے بالکل آخری دن تھے، اور جس میں آپ کو پتا کہ ہارمونس کا لیول بہت نیچے چلا جاتا ہے۔ تو ہوا کیا کہ میں شدید خوفزدہ تھی کہ بس لیبر میں جاؤں گی اور اس کے بعد میں تو مر جاؤں گی، اور میرے پچھلے والے بچوں کا کیا ہوگا اور آنے والے کا کیا بنے گا۔ اور کیا ہوا کہ میں بہت خوفزدہ تھی اور میں بیٹھ کے رویا کرتی تھی، اور میرے بچے مجھے دیکھ کے رویا کرتے تھے، اور میں پاکستان میں بھی نہیں تھی، آپ لوگوں کے پاس بھی نہیں تھی۔ تو امی کا فون آیا مجھے حال چال پوچھنے کے لیے، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ مجھے تو موت کا بے حد ڈر ہے۔ اور مجھے آج تک یاد ہے کہ امی نے میری پوری بات سنی، آنسو میرے بہہ رہے تھے، فریاد تھی میری آوازوں میں، اور میرے بچے میرے آس پاس کھڑے ماں کی شکل پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ تو امی نے مجھے فوراً کہا، اچھا تمہیں ڈر ہے کہ لیبر میں تم جاؤ گی اور کہیں ڈیتھ نہ ہو جائے؟ تو ہاں بیٹا، ایسا ہو تو جایا کرتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ عورتیں جو ہیں وہ دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ تیاری کر لی ہے، ایک مہینہ کتنا ٹائم رہ گیا؟ جی 1 مہینہ رہ گیا۔ 1 مہینہ رہ گیا تو اس کے اندر کچھ ایسا کرو نا، کوئی ایک تو نیکی کے کام کر لو، کچھ گھر کے کام سنوار لو، بہتر ہے کہ اس وقت کا فائدہ اٹھاؤ بجائے رونے دھونے کے۔ آپ بلیو کیجئے کہ ایسے آنسو خشک ہوئے کہ اس کے بعد وہ آنسو دوبارہ نہیں۔ میرا خیال ہے اس کو ویسے تھوڑا سا ہمیں نا، اس کو تھوڑا سا ہمیں اسپیس دینی چاہیے۔ یہ جو پریگنینسی کے لاسٹ ٹائمنگس ہوتے ہیں نا، اس میں موڈ سوئنگس عورتوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور دوسری بات ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے ویسے ڈپریشن ہے بیسکلی۔ یہ جو موت کا اتنا اننیسیسری قسم کا خوف ہے نا، یہ ہوتا ویسے ڈپریشن ہے، اور مایوسی بہرحال کفر ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے مایوسی۔ بالکل تو لیکن میرا خیال ہے اس میں آپ کی ہماری جو امی ہیں ان کی بھی رائے درست ہے، لیکن میرا خیال ہے تھوڑا سا اسپیس بھی دے دینی اور چاہیے۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ میں نے اپنے معاملات اللہ پر چھوڑے، اور خدیجہ میں ایک اور بات سوچتی ہوں، ویسے کسی دن ہسپتال کا چکر لگا لیا جائے نا، تو میں نے دیکھا آدھے خوف تو وہیں کے وہیں آدھے ڈپریشن وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو ہاسپک سینٹرز ہیں جہاں پر وہ زندگی سے جو مایوس مریض ہوتے ہیں، جو اپنے زندگی کے آخری ایام گزارنے کے لیے آتے ہیں، اور پھر اس وقت تو جو غزہ میں ہو رہا ہے، میرا خیال ہے اس کو ہم دیکھیں تو انسان کو پتہ لگتا ہے ہمارے لاڈلے خوف ہیں، ہمارے لاڈلے خوف۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑا زبردست نام دیا۔ تو یہ لاڈلے خوف ختم ہو جاتے ہیں، تو میرا یہی خیال ہے کہ ریالٹی کو فیس کرنا چاہیے اور کرنے والی بات کرنی چاہیے۔ چلیے جی۔